بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ثلاثا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے دعا پڑھی ہے کوئی زیادہ لمبی ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بس ابھی بیٹھے بیٹھے بھی آپ دل میں پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر کوئی شخص یہ دعا، یہ الفاظ جس میں توحید کا بھی ذکر ہے، جس میں رب سے بخشش کا بھی ذکر ہے، توبے کا بھی ذکر ہے، جو یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفرت الذنوب وان کان فارا من الزحف، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ ایک ایسا کبیرہ گناہ جو جنگ کے میدان میں پیٹھ دکھا کر کافروں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس الفاظ کہنے کی وجہ سے اس کے یہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مشکل ہے، ہم گالی گلوچ کرنے کے بجائے، دیگر غیبت اور چغلی اور عیب جوئی کرنے کے بجائے کیوں نہیں ہم یہ الفاظ کہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور بھائیو ایک اور دعا بتاتا ہوں، ایک ہے دعاؤں کی سردار، جو دین کے ساتھ، دروس کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کی باتوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کو معلوم ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دعا ہے، اس کا نام ہے سید الاستغفار، استغفار کے بادشاہ، استغفار کے سردار۔ جتنے بھی استغفار پائے گئے ہیں جو اللہ اس کے رسول سے ثابت ہے، ان کا سردار کون سی دعا ہے؟ وہ دعا میں آپ کو سناتا ہوں، تھوڑی لمبی ہے، کوشش کیجیے اس کو یاد کرنے کی۔ میں آہستہ پڑھوں گا تاکہ بعد میں جو شخص سنے اور اس تک یہ آڈیو پہنچے تو وہ اس کو یاد کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید الاستغفار جو ہے ان تقول، تم یہ کہو، کیا کہو؟ آپ سکھاتے ہیں، آپ اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہاں، ہمیں فلاں گلوکارہ کے گانے بڑے یاد ہیں، ہاں گلوکار کے گانے، وہ مر چکا ہے، اس کے گانے یاد ہیں، ازبر ہیں۔ کیا ہے، کیا ہو گیا ہم کو؟ فلاں ایکٹر کے سارا بایو ڈیٹا یاد ہے، اس ایکٹرنی کا بھی سارا کچھ یاد ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کافر ہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، ان کو سر پہ بٹھایا ہوا، اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے۔ اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں صحیح معنوں میں معلوم ہے، نہ صحابہ کی سیرت معلوم ہے، نہ یہ دعائیں آتی ہیں، کس منہ سے ہم اللہ کے پاس جائیں گے؟ تو بھائیو یہ دعائیں یاد کرو، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں آپ کو یہ دعائیں مل جائیں گی۔ حسن المسلم ایک کتاب ہے، اس کے اندر آپ تلاش کریں گے سید الاستغفار آپ کو نظر آ جائے گی۔ فہرست میں دیکھیے، آپ کہیں گے مجھے تو اردو نہیں آتی ہے، تو بنگلہ تو آتی ہے نا، تو بنگلہ میں دیکھ لو۔ انگلش آتی ہے، انگلش میں دیکھ لو، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، لیکن تھوڑا شوق ہونا چاہیے نا۔ تو انشاءاللہ دیکھیں گے جا کر، انشاءاللہ۔ حسن المسلم کتاب ہے، ہر مسجد میں رکھی ہوتی ہے اکثر، نہیں تو 1 یا 2 روپے میں کسی بھی آپ مکتبہ سے لے سکتے ہیں۔ سنیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ یہ الفاظ ہیں، معنی سن لیتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا رب نہیں، کوئی داتا، کوئی مشکل کشا، کوئی پالنہار، کوئی روٹی روزی دینے والا، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید کا اقرار کرنا ہے، انت ربی لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو ہی الہ ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی عبادت کے مستحق ہے۔ سجدہ بھی تیرے لیے، نذر و نیاز بھی تیرے لیے ہیں، نمازیں بھی تیرے لیے، تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک،
ساری عبادتیں تیرے لیے، جسمانی ہو روحانی ہو، کسی اور کے لیے نہیں. کوئی سجدہ رکوع کوئی کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، نہ کسی نبی کے لیے نہ کسی فرشتے کے لیے، صرف ایک اللہ کے لیے. جب یہ توحید مانو گے تو تمہارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا. جب توحید نہیں مانو گے، کتنی بھی عبادتیں کر لو، کتنے بھی ذکر پڑھ لو، کتنے بھی قرآن پڑھ لو، کتنے بھی حج کر لو، سب اللہ کے یہاں ہبا منثورہ ہیں. اللہ کے ہاں اس کی ذرہ بھی قیمت نہیں ہے. بلکہ جتنے بھی اچھے کام کیے ہوں گے شرک کی وجہ سے، سب اللہ تعالیٰ اکارت کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. شرک جو ہے یہ اعمال کو تباہ کر دیتا ہے. خود نبی سے کہا اللہ تعالیٰ نے ان اشرکت لیحبطن عملک، اے پیارے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں گے، کہیں گے یا اللہ مدد، پھر کہیں گے یا بابا آدم مدد، یا نوح علیہ السلام مدد، یا فلاں نبی مدد، تو تیرے بھی اعمال سب ضائع چلے جائیں گے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے. آپ کتنے بھی نماز پڑھ لیں اور کہیں یا بابا مدد، یا فلاں مدد، یا غوث مدد. ہے غوث کو پکار رہے ہو؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ تو بشر تھے، انسان تھے، اور ان کی کتاب اٹھا کے دیکھو وہ منع کر کے گئے ہیں. اس سے بنیت الطالبین ان کی کتاب ہے، وہ منع کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جہنم کے گروہ ہیں، وہ کہتے ہیں جہنمی گروہ ہیں. انہوں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی 73 فرقا، 73 گروہ بنیں گے، فرقہ بنیں گے، سب 72 اس میں سے جہنم میں جائیں گے. 72 کا نام ذکر کیا ہے. کلمہ پڑھنے والے ہوں گے لیکن جہنمی ہیں. آپ اگر ان کو صحیح مانتے ہو تو ان کی بات مانو. ان کے نام پہ حلوہ کھانا بڑا آسان ہے لیکن ان کی بات ماننا مشکل ہے. 11ویں مناتے ہیں، حلوہ کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں مانتے. بات مانو پھر پتہ چلے گا کہ تم کتنا ماننے والے ہو. وہ تو تم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جہنمی ہیں. آپ کہو تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں، توحید سب سے پہلے اس دعا کے اندر بھی، استغفار کے اندر بھی اللہ نے توحید کا ذکر کیا ہے. توحید کا ذکر آپ دیکھیے، اذان میں ذکر ہے، نماز میں ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور ایسا یہ دغاباز اور جھوٹا ہے، اللہ کے سامنے وعدہ کرتا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، باہر نکلتا ہے کہتا یا علی مدد. شرم نہیں آتی؟ ابھی تو تم نے نماز میں وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، باہر جا کے کہہ رہا ہے اے اللہ کے جو بندے ہیں علی ان سے مدد مانگتا ہے. وعدہ کیا توڑ دیا، شرک کیا. تو شرک اگر کیا بندے نے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان الشرک لظلم عظیم. اور بھائیو، جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے اندر توحید کو ہر وقت زندہ رکھنا چاہتا ہے. اب فجر کی نماز میں جو دو سنتے پڑھتے ہیں اس میں پہلے میں قل هو اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے. قل یا ایھا الکافرون ہے دوسری رکعت میں. شام ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی پڑھو. مغرب کی نماز میں کے بعد جو سنتے پڑھتے اس میں بھی یہی پڑھتے ہیں. پھر رات ہو جاتی ہے وتر پڑھتے ہیں، پہلے میں سبح اسم ربک الاعلی، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ احد. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بھائیو؟ توحید ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں سبق یاد دلا رہا ہے کہ کہیں شیطان کے دام میں نہیں آ جانا، اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کر لینا. میں نے نبیوں کو بھیجا، سارے نبیوں کی، اسی لیے کہ صرف ایک اللہ کی پوجا کرو. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. 17واں پارہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اے پیارے پیغمبر آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے سب کو اس لیے بھیجا کہ جا کے اعلان کر دے، یہ دعوت دے کہ پوجا اللہ کی ہے، لا الہ الا، کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ، اور میری ہی پوجا کرو. انا فاعبدون، میں ہوں اور میری پوجا کرو. یہ سبق یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر امت میں اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجا، نبیوں کو بھیجا کہ ایک اللہ کی پوجا کرو. تو یہ سبق ہر جگہ یاد دلایا جا رہا ہے. قرآن میں آپ دیکھیے کون سا صفحہ ہے جو توحید سے خالی ہے. تو فرمایا اب توحید کہہ لی، اب کہو خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، حقیر ہوں، تو نے مجھے بنایا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، اور میں نے جو وعدہ کیا اس پر قائم ہوں.
عالم ارواح میں بھی آپ نے وعدہ کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا, ہم سب سے پوچھا, میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو آپ نے سب نے کہا تھا ہاں. یہ وعدہ, میں اس وعدے پر قائم ہوں. اور پھر جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اب بھی آپ وعدہ کر لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بھی آپ نے عہد کیا ہے, میں اس عہد پر قائم ہوں. ووعدی کا جو آپ سے وعدہ کیا اس پر ما استطعت, جو میری طاقت ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت, اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا, یعنی جو گناہ مجھ سے ہو گیا میں اس کی شر سے پناہ پکڑتا ہوں. ابوء لک بنعمتک, اور میں اقرار کرتا ہوں تیرے لیے تیری نعمتوں کا. میرے اوپر جتنی نعمتیں تیری وجہ سے ہیں, تیری طرف سے ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ, جو بھی نعمت ہے تمہارے اوپر میرے اوپر سب اللہ کی طرف. یہ میں گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی اس کی نعمت ہے. آپ سانس لے رہے ہیں یہ بھی اس کی نعمت ہے. نہ چاہے تو آپ سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں. آپ باتھ روم جاتے ہیں قضاء حاجت کرتے ہیں, اگر نہ چاہیں تو پھر ہاسپٹل جانا پڑے. یہ گردہ کام کر رہا ہے یہ بھی اس کی نعمت ہے. کھانا کھاتے ہیں یہ بھی اس کی نعمت ہے. سب کچھ یہ نعمت ہے. بچے ہیں یہ بھی اس کی طرف سے نعمت ہے. تو فرمایا میں تیری جو نعمت ہے مجھ پر میں اس کا میں اقرار کرتا ہوں. وَأَبُوءُ بِذَنبِي, اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا. فاغفر لی, اے اللہ تجھے معاف کر دے. اللہ کو یہ پسند ہے, عاجزی پسند ہے. فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, اے اللہ گناہ کو تو تیرے علاوہ کوئی نبی ولی کوئی رسول کوئی فرشتہ معاف کر سکتا نہیں. اے اللہ تو معاف کرے گا تو معاف ہوگا, کوئی نبی بھی نہیں معاف کر سکتا. فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب, لا يغفر, کوئی نہیں معاف کر سکتا الا انت, مگر تو. آپ فرماتے ہیں, سنیں اس کی فضیلت, اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں. کائنات کے امام فرماتے ہیں من قالها من النہار, جو اس کو کہے گا صبح کے ٹائم, خاص طور پہ جب فجر کی اذان ہو جائے اس کے بعد آپ کی مرضی ہے, یا فجر کی نماز کے بعد جیسے آپ کو ٹائم ملے, جو صبح کے ٹائم اس کو کہے گا موقنا بہا, اس پر یقین رکھتے ہوئے, ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے, ایمان رکھتے ہوئے, توحید پر ایمان رکھتے ہوئے, توحید اور ان الفاظ پہ جو کہیں اس پر ایمان رکھتے ہوئے کہتا ہے فمات من یومہ, اگر اسی دن وہ مر جاتا ہے قبل ان یمسی, شام ہونے سے پہلے فہو من اہل الجنہ, وہ کون ہے؟ وہ جنتی ہے. وہ کون ہے؟ جنتی ہے. میرے خیال میں بات نہیں سمجھ میں آ رہی آپ لوگوں کو, نہیں آ رہی. جنتی کوئی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے بھائیو. جو شخص یہ الفاظ کہہ دے اور اس شام ہونے سے پہلے, صبح کہے شام ہونے سے پہلے مر جائے, وہ جنتی ہے. ومن قالها من الليل, اور جو رات کے ٹائم یہ الفاظ کہتا ہے, شام کو کہتا ہے, وهو موقن بها, اور اس پر یقین رکھنے والا, فمات قبل ان يصبح, صبح ہونے سے پہلے, رات کو ہی مر گیا. کوئی شام کو مرتا ہے, کوئی رات دن کو مرتا ہے, کوئی شام کو رات کو مر رہا ہے, کوئی دن کو مر رہا ہے. یہی ہو رہا ہے نا. جو رات کے ٹائم یہ الفاظ کہے اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا, فہو من اہل الجنتی, وہ جنتی میں سے ہے. اے اللہ ہمیں تو جنتی میں سے کر دے. بھائیو یہ صحیح روایتیں ہیں, یہ بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں, دیگر صحیح کتب میں ہیں. ان صحیح دعاؤں کی طرف آئیے. یہ جو آج بے شمار وظائف بنائے ہوئے ہیں, دعائے تاج ہے, دعائے لکھی ہے, درود تاج ہے, درود لکھی ہے, درود ہزاری ہے, درود کروڑی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بنا. اس کا یہ مکہ اور مدینہ سے نہیں ہے, میڈ ان مکہ میڈ ان مدینہ نہیں ہے, یہ میڈ ان لاہور ہوگا, میڈ ان ہند ہے, میڈ ان پاکستان ہے, رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. میڈ ان بغداد تو ہو سکتا ہے, کوفہ ہو سکتا ہے, رسول اللہ کے مہر ہونی چاہیے. وہ الفاظ پڑھیں, وہ دعائیں پڑھیں جس میں رسول اللہ سے وہ چیز ثابت ہو, وہ تو پھر گارنٹی ہے. لیکن جو الفاظ آپ کہیں گے, جو لوگوں سے سن کر, دادا اور نانا سے سن کر کہہ رہے ہیں, وہ گارنٹی نہیں ہے. اگر قرآن و سنت سے ثابت ہے تو کہیں, اگر قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر وہ چیز کہیں جو اللہ اس کے رسول سے ثابت ہیں. تھوڑے سے ہوں گے لیکن جنت ملے گی. تھوڑے سے الفاظ ہیں, کتنے زیادہ الفاظ ہیں, 3-4 لائن ہیں,
لیکن جنت ملے گی. اسی طرح بھائیو اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھتا، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کے اور جنت میں کوئی چیز حائل نہیں ہے. اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرتا، محمد مصطفیٰ کی رسالت میں اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور وہ شخص اسی پر اس کو موت آ جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اور جنت میں کوئی چیز حائل نہیں ہے الا کہ موت. بس موت آئے گی اور یہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے والا جنت میں، سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری مشکل پریشانی کو دور فرما. اے رب العالمین قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.